بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان المعظم سے بہت محبت تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ الجامع الصغیر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا، اس سے محبت کا اظہار فرمایا، اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم عمل مبارک دیکھیں اس مہینے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی احادیث میں واضح ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، بلکہ پورا مہینہ ہی روزے میں گزارتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کا ہی حصہ اس حدیث کا، آپ نے فرمایا کہ تم اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، کیونکہ اللہ پاک اپنا فضل اس وقت تک جاری رکھتا ہے جب تک کہ تم اکتا نہ جاؤ۔ تو یعنی میں تو پورا مہینہ روزے میں گزار رہا ہوں، تم اپنی استطاعت سے اس میں جتنے روزے رکھ سکتے ہو کہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو، بیزاری طاری نہ ہو، تو تم جتنے روزے رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ جب تک اکتاہٹ نہ ہو اللہ کا فضل بھی شامل حال رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اس پورے ماہ شعبان میں جو ہے وہ روزے کی کیفیت میں اپنے آپ کو رکھا۔ پھر اس مہینے میں ایک شب ہے جسے شب براءت کہتے ہیں، جو نصف شعبان 15 شعبان کی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو شب برات یعنی 15 شعبان کی رات ہے اس کے لیے بھی، اور جو 15 شعبان کا دن ہے اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے بہت سارے فضائل بیان فرمائے، اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور ذخیرہ احادیث میں تقریباً 10 صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی ان احادیث کو روایت کیا ہے جو 15ویں شب کی شان میں، 15ویں شب کی فضیلت میں اور اس کی اہمیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں، اور وہ جو احادیث ہیں وہ صحاح ستہ میں بھی ہیں، اور صحاح ستہ کے علاوہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذخیرہ احادیث کی جتنی نمایاں اور جتنی اہم کتابیں ہیں سب میں وہ احادیث موجود ہیں۔ صحاح ستہ میں جو ائمہ کتب ہیں انہوں نے تو باقاعدہ اس کو باب باندھ کر ذکر کیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی اور چیز کی فضیلت بیان ہو رہی ہے تو اس کے ضمن میں جو ہے وہ کہیں جو 15ویں شعبان کی شب ہے اس کا ذکر آ گیا، ایسا نہیں، بلکہ جیسے امام ابن ماجہ ہیں، امام ترمذی ہیں، وہ باقاعدہ اس کی فضیلت کا باب باندھتے ہیں کہ بابو ما جاء فی لیلۃ نصف شعبان، کہ یہ جو باب ہم ذکر کر رہے ہیں یہ 15ویں شعبان کی شب کی فضیلت میں اس میں احادیث ہوں گی، اور پھر ایک نہیں، دو نہیں، کئی احادیث انہوں نے اس میں ذکر کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت ساری احادیث روایت ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد دیگر صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ چند باتیں جو حوالہ جات کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ذخیرہ احادیث میں کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو وہ ضعیف احادیث ہیں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ جتنے طرق سے اور جتنی کثرت سے یہ احادیث روایت کی گئی ہیں، اگر کوئی حدیث درجہ ضعف میں بھی ہے تو وہ کثرت طرق کی وجہ سے، اسناد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کہ یہ سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے، اور اس کے جو روایت کرنے والے ہیں جہاں 10 صحابہ ہیں تو اس کے بعد سینکڑوں تابعین ہیں، تو اس وجہ سے وہ درجہ ضعف جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے، اور درجہ حسن کی بھی احادیث ہیں۔
بلکہ وہ جو مشہور حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات بیدار ہوئیں تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تو میں حضور کی تلاش میں نکلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ان سے ارشاد فرمائے کہ یہ جو آج کی شب ہے، اس میں اللہ پاک قبیلہ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں سے زیادہ بھی لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور قبیلہ بنی کلب وہ قبیلہ ہے کہ جو عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، امام بہقی نے روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، صاحب مشکات نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ درجہ حسن کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ اللہ پاک کی مغفرت اور اللہ پاک کی طرف سے رحمت اور فضل کا اتنا سامان ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کی بخشش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ میں ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غروب آفتاب کے بعد اللہ پاک آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے۔ یعنی عام راتوں میں تو یہ ہے کہ اللہ پاک رات کے آخری پہر میں تجلی فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو متوجہ کرتا ہے۔ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت ہی یعنی مغرب ہوئی تو اللہ پاک آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اپنی شایان شان، اور پھر وہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ، تو میں مغفرت عطا کروں، میں رزق عطا کروں، میں مصیبتوں کو دور کر دوں، حتیٰ کہ طلوع فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہ ساری رات سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دلائی ہے اس رات کی۔ تو اب مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ یہ سب رمضان کی تیاری میں ہے، تو رمضان المبارک سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی کہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے تاکہ وہ رمضان کا اچھی طرح استقبال کرے۔ تو لوگوں کی باتوں میں آنے کے بجائے وہ پازیٹیو طریقے سے اس رات کو جس قدر عبادت میں بسر کر سکتا ہے، جس قدر عبادت میں گزار سکتا ہے، وہ اس رات کو عبادت میں گزارے، اور دائیں بائیں سے جو باتیں آتی ہیں ان سے اگنور کرے، کیونکہ ہمیں تو ایک صحابی کی روایت کافی ہے، یہاں تو 10 صحابہ نے احادیث کو روایت کیا ہے فضیلت۔ اور آپ اگر 15 شعبان کے روزے کو دیکھیں، لوگ اس کو بھی جو ہے وہ ہدف تنقید بنا دیتے ہیں، اگر آپ اس روزے کو بھی دیکھیں تو اس کو آپ کئی طرق سے، کئی جہات سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھتے تھے، تو کیا 15 شعبان کو نہ رکھتے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 تاریخ کے ہر مہینے روزے رکھتے تھے، تو کیا 15 کا روزہ نہ رکھا ہوگا؟ اور پھر جب حضور نے خود فرمایا، یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ یہ جو نصف شعبان کی شب ہے، 15ویں شب ہے، اس میں قیام کیا کرو، اور جب 15 شعبان آئے تو روزہ رکھا کرو۔ تو یہ تو خاص حدیث ہے اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی تیاری میں، رمضان کی تعظیم میں، شعبان کا مہینہ جتنا ہو سکے ہماری استطاعت کے مطابق اللہ ہمیں روزوں میں بسر کرنے کی، عبادات میں بسر کرنے کی، اور خصوصاً جو شب براءت ہے اور جو 15 شعبان کا دن ہے، اللہ پاک اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا فضل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔